بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل فارس تھے اور فارس میں رہتے تھے۔ میرا باپ مجھ سے اس قدر شدید محبت کیا کرتا تھا کہ اس نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں قید کر لیا تھا۔ میں مجوسیت میں اسی طرح مستغرق رہا، اسی آگ کا ہو کے رہا جو میرا باپ جلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ میرے باپ کو زمین پر کچھ کام تھا، اس نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹے زمین کا کچھ پتہ نہیں، اس کی خبر لینی ضروری ہے، تم چلے جاؤ اور لوگوں کو کام کا بتلا کر آ جانا، دیر نہ کرنا، تم دیر کرتے ہو تو میرا خیال تمہاری جانب لگا رہتا ہے۔ چنانچہ میں زمین پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے عیسائیوں کا کلیسا ملا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنی تو میں نے کسی سے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، عیسائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اندر جا کر دیکھنے لگا، مجھے یہ منظر خوشگوار معلوم ہوا اور میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھا رہا۔ میرے باپ نے لوگوں کو میری تلاش میں بھیج دیا۔ میں زمین پر تو گیا نہیں تھا۔ جب شام کو گھر پہنچا تو میرے باپ نے مجھے پوچھا، کہاں تھے؟ میں نے نہیں کہا تھا جلدی آنا۔ میں نے کہا، میں نے عیسائیوں کو دیکھا ہے، مجھے ان کی نماز اور دعا پسند آئی ہے، چنانچہ میں انہیں دیکھتا رہا۔ میرا باپ بولا، تیرا اور تیرے باپ دادا کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ میں بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، انہی کا دین بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ہم اس آگ کی پرست کرتے ہیں جس کو ہم خود بھڑکاتے ہیں، اور جب ہم اس کو بھڑکانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر مجھ سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈالی اور مجھے باندھ دیا۔ مگر میں نے عیسائیوں سے پوچھوا بھیجا کہ تمہارا مذہب کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ شام جاؤ۔ اس پر میں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ ان کے پاس تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے مطلع کر دیا، اور جب یہ تجارتی قافلہ اپنی ضروریات پوری کر کے واپس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے آدمی بھیج دیا۔ میں اپنی زنجیر کھول کر ان کے ساتھ ہو لیا اور شام پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے معلوم کیا کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ بتایا گیا کہ کلیسا کا پادری۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آپ کے ساتھ کلیسا میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں خدا کی عبادت کروں اور تعلیم حاصل کروں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، مگر وہ پادری زیادہ اچھا آدمی نہ تھا، لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی نصیحتیں کرتا۔ پھر جب لوگ مال و دولت اس کے پاس لاتے تو بجائے غریبوں کو دینے کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند تھی۔ جب یہ پادری مر گیا اور لوگ اس کی تدفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص کس طرح مال اپنے پاس جمع کرتا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سن کر میں اس کا سارا خزانہ نکال لایا، جو 7 مٹکے تھے جن میں سونا اور چاندی بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو کہنے لگے کہ ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے ایک لکڑی پر لٹکایا اور پتھر مارے۔ اس کے بعد وہ ایک اور شخص کو کلیسا میں لائے اور اسے پادری بنا دیا۔ میں نے اس شخص جیسا نمازی نہیں دیکھا تھا جو شخص بعد میں کلیسا میں لایا گیا، جو نیا پادری تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا اور شب و روز عبادت میں لگا رہتا تھا، اس لیے میں اس سے بہت محبت کرنے لگا اور مسلسل اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے کہا، اب آپ کا آخری وقت ہے، مجھے آپ سے حد درجہ محبت ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا، موصل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے بھی میرے جیسا ہی پاؤ گے۔ غرض میں اس پادری کی وفات کے بعد موصل پہنچ گیا۔ جب میں اس نئے پادری سے ملا تو اسے بھی پہلے کی طرح عابد و زاہد پایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے پاس رہوں اور دین کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کا بھی آخری وقت قریب آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں کس شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، نصیبین میں ایک شخص ہے، وہ بھی ہماری ہی طرح کا ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا، اسے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا، میرے بیٹے تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص سرزمین روم میں اموریہ کے مقام پر ہے، اس کے پاس چلے جانا، وہ بھی ہم جیسا ہے۔ بہرکیف میں اس کی وفات کے بعد اموریہ پہنچ گیا۔ اس شخص کو بھی پہلے پادری جیسا عبد و زاہد پایا، اس کے پاس بھی رہنے لگا اور کچھ کما کر بکریاں اور گائیں بھی اکٹھی کر لی، مگر اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ وہ کہنے لگا، اے بیٹے، اب کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، مگر اب ایک نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، جو حرم میں مبعوث ہوں گے، کھجوروں والی زمین پر ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کی نبوت کی کھلی کھلی نشانیاں ہوں گی، شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اگر تم وہاں پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ، کیونکہ ان کی بعثت کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس شخص کی وفات کو کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ بنو کلب کے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سرزمین عرب پر لے چلو، اس کے بدلے میں اپنے جانور تمہیں دے دوں گا۔ میں نے انہیں اپنی بکریاں اور سارے مال مویشی دے دیے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ مگر جب ہم وادی کرا پہنچے تو قافلہ والوں نے میرے اوپر بڑی زیادتی کی اور مجھے وادی کرا کے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ میں نے جب وہاں کھجور کے درخت دیکھے تو یہی خیال
کرتا رہا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں پادری نے بتایا ہے۔ پھر بنو قریظہ کا ایک یہودی وادی کرا آیا، اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ لیا۔ قسم بخدا میں نے جو ہی مدینہ دیکھا میں نے اس سرزمین کو پہچان لیا۔ بہرحال میں غلامی کے دن گزارتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہو گئے، مگر مجھے پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قبا پہنچ گئے۔ میں اپنے مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا، اس کا بھتیجا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بنی قلعہ کا ناس ہو، مکہ سے ایک شخص آیا ہے، یہ سب قبا میں اس کے گرد جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ مجھ پر یہ خبر سنتے ہی شدید کپی طاری ہو گئی اور اپنے مالک پر گرنے لگا اور کہنے لگا، یہ کیسی خبر ہے؟ میرے مالک نے مجھے ایک گونسا مارا اور کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہے، باقی میں نے خبر سنی ہے تو مجھے اس کے جاننے کا شوق ہوا۔ بہرکیف میں وہاں سے نکلا، مجھے میری ایک ہم وطن عورت مل گئی، اس کا سارا گھرانہ اسلام لا چکا تھا۔ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ میرے پاس کچھ کھانا تھا، میں وہ ساتھ لے گیا اور قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی پردیسی بھی ہیں۔ میرے پاس کچھ صدقے کا کھانا ہے، میں نے خیال کیا کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے آپ کے پاس لے آیا، لیجیے کھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا اور ساتھیوں کو کہا کہ کھاؤ۔ میں نے اپنے دل میں کہا ایک علامت تو دیکھ لی۔ میں واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ میں نے پھر کچھ جمع کیا اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے، اس لیے اس بار میں ہدیہ لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ہدیہ کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی وہ ہدیہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا دو نشانیاں تو دیکھ چکا۔ پھر میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ پر دو اونی چادریں تھی۔ میں گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا تاکہ مہر نبوت دیکھ سکوں۔ میرے گھوم کر پیچھے آنے سے آپ سمجھ گئے کہ میں اس نشانی کی تلاش میں ہوں جو مجھے بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی چادر کھسکا دی اور میں نے مہر نبوت دیکھ لی۔ میں روتا جا رہا تھا اور مہر نبوت کو بوسے دیتا جا رہا تھا۔ میں نے اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے بہت تکلیف اور دکھ اٹھائے تھے اور میرا سفر بہت لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ سے فارغ ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ سلمان سامنے بیٹھو اور اپنے وہ واقعات سناؤ، تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے دکھ اور تکلیف اٹھائی ہیں، وہ سارے واقعات سناؤ۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے وہ سارے واقعات اور اپنے دکھ اور تکلیف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم مکاتبت کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ پر مکاتبت کر لی۔ اصحاب رسول میں سے ہر ایک نے مجھے کھجوروں کے پودے دیے، کسی نے 30، کسی نے 20 اور باقی لوگوں نے 10 پودے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب پودوں کے لیے گڑھے کھود لو اور کھودنے کے بعد مجھے بتلانا تاکہ میں ان پودوں کو لگاؤں۔ میں نے گڑھے کھودے، اس کام میں صحابہ کرام نے بھی میری مدد کی۔ پھر جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پودے اٹھا کر دیتے رہے اور آپ انہی گڑھوں میں وہ پودے لگاتے رہے اور مٹی برابر کرتے رہے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک پودا بھی ضائع نہ ہوا اور میرے ذمہ اب صرف درہم باقی رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کان سے کبوتر کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لے لو اور جو کوئی تمہارے ذمہ ہے اسے چکا دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میری ادائیگی کس طرح ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی سے ادا کرو گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس میں سے 40 اوقیہ اپنے مالکوں کو ادا کر دیے اور 40 اوقیہ ہی میرے پاس بچ گئے، اور میں حیران تھا کہ اس سونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کس طرح برکت پڑ گئی ہے۔